السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، رواہ البخاری والمسلم۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں، گاؤں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اس کی مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور تمام شہروں میں اللہ رب العالمین کے پاس ناپسندیدہ چیز اسواقها، بازار ہے۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک میں اللہ کی محبت ہے تو دوسرے میں اللہ رب العالمین کا غضب ہے، اللہ رب العالمین کا غصہ ہے، اللہ رب العالمین کی نفرت ہے۔ مسجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 18 اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان گھروں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدیں یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، یہاں پر سجود و قیام ہوتے ہیں، رکوع و سجدے ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین کے پاس بندہ بالکل اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ مسجدیں وہ ہیں جہاں انسان آ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ مسجدیں وہ ہیں جہاں انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ مسجدیں وہ ہیں جہاں گنہگار بھی شریک بن کر کے آتا ہے۔ مسجدیں وہ ہیں جہاں پر گناہ کرنے والے بھی بالکل ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من بنا للہ بیتا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر انسان ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر ایک مسجد بناتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی بھی اگر اللہ کی راہ میں وہ مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ مسجد سے جڑی ہوئی ساری چیزیں آپ اٹھا کر کے دیکھو، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسجد کو آنے والے حضرات اللہ کی نظر میں ان کا مقام زیادہ، مسجدوں کو آنے والے مصلیان ان کی آنے جانے کی فضیلت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایک قدم پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اور حدیث میں فرمایا، بشر المشائین فی الظلم، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے نمازوں کو آنے والوں کے لیے، آج تو ماشاءاللہ ساری سڑکیں منور ہوتی ہیں، ساری جگہ الحمدللہ لائٹ وغیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں
مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. لوگ کیڑوں مکڑوں کے ڈر اور اسی طرح اندھیرے کا خوف سب کچھ دل میں رکھتے ہوئے پھر بھی اللہ کے گھر کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں جو رات میں چل کر کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں انہیں خوشخبری سناؤ بالنور التامات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو مکمل روشنی عطا کرے گا. مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجدوں کے لیے جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ رب العالمین نے میری امت کی تمام نیکیاں پیش کی، میرے سامنے میری امت کی تمام نیکیاں پیش کی. ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی تھی کہ ایک انسان اپنے اللہ کے گھر میں کچرا صاف کر رہا تھا. یہ نیکی بھی اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ اور بڑے مقام پر اللہ رب العالمین نے بتائی. تو مسجدوں کو صاف کرنا، مسجدوں کو جو ہے دیکھ بھال کرنا. جب مسجد نبوی مدینہ میں جب تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر نہیں دیا. آپ نے کہا، آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر کے نہیں دیکھا، بلکہ صحابہ کرام پتھر اٹھا رہے تھے، مہاجرین صحابہ پتھر اٹھا رہے تھے، انصار اور مہاجرین صحابہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر کے مسجد کی تعمیر کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے اور یہ دعا دیا کرتے تھے لا خیر الا الخیر الآخرہ، بھلائی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، بھلائی حقیقت میں آخرت میں ہے. فاغفر لها الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت عطا فرما جو مسجد کے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں، مسجد سے اپنا تعلق زیادہ رکھو. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دے گا، ان 7 لوگوں میں ایک انسان وہ بھی ہے قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں ہمیشہ لٹکا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. مسجدوں سے تعلق رکھو. جتنی بھی دنیا میں پریشانیاں آئیں، چاہے حکومتوں کی طرف سے ہو، سیاستدانوں کی طرف سے ہو، انسان کو نہ گھبراتے ہوئے اپنا تعلق مساجد سے جوڑو. وقت پر پابندی، نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنو، اللہ ہمارا بنے گا انشاءاللہ. اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ شہروں میں وہ بازار ہے. بازار میں بے حیائی ہوتی ہے، بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں دھوکے بازی ہوتی ہے، بازار میں جو ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وقت سے وقت پر کام رکھے اور زیادہ وقت بازار میں نہ گزارتے ہوئے فوراً اپنے گھر کی طرف چلے آئے. کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے راستے میں، اسے آج ہم چوک کہتے ہیں، 4 راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد تم یہاں نہ بیٹھو، راستوں میں نہ بیٹھو. تو صحابہ کرام نے کہا ما لنا المجالس نعد، اے اللہ کے نبی یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہاں سے ملک شام اور دیگر جو ہے شہروں کے سامان یہاں سے گزرتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے کچھ بزنس کی تجارت کی باتیں کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حق الطریق، اگر ایسا ہے تو راستے کا تم حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا بابا حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رد السلام، آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرو. وکف الاذى، راستے میں پڑی چیزوں کو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو اسے دور کرو. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. یہ راستوں کا حق ہے، یہ بازاروں کا حق ہے.
میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنا زیادہ سے زیادہ دل اللہ کے گھروں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بازاروں میں اللہ تعالی ہمیں بے حیائی اور برائی سے ہمیں بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ.